ایک ماں انتظار کرتی ہے ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ، جب تک ڈپازٹ نہیں ہوگا ڈاکٹر نہیں آئے گا۔ ایک شخص جمعے والے دن دبئی میں لیبر اپنی سیلری بھیجنے کی کوشش کرتا ہے اپنی چھٹی والے دن اپنے گھر۔ ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی شادی کی دن ان انویلپس کو کاؤنٹ کرتا ہے جس کے اندر سلامی ہوتی ہے۔ مختلف کہانیاں، مگر ایک انویزیبل ماسٹر، ڈاکٹر نہیں، وہ شادی شدہ جوڑا بھی نہیں، وہ کلرک بھی نہیں جو اس ماں سے ڈپازٹ لینے کا انتظار کر رہا ہے۔ انفیکٹ اس ساری کہانی کے اندر جو ماسٹر ہے وہ پیسہ ہے، مگر پیسہ ہے کیا ریلی؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک نمبر جو آپ کے فون میں آتا ہے جب آپ بینکنگ ایپ کو کھولتے ہیں، یا صرف ایک کہانی جس کو ہم سب نے کلیکٹیولی اگری کیا کہ ہم اس کہانی کو بلیو کریں گے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ پیسہ صرف اس لیے چلتا ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ پیسہ چلتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک 100 روپے کا نوٹ دوں تو آپ وہ 100 روپے کا نوٹ صرف اس لیے لیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ جب وہ نوٹ آپ کسی دکاندار کو دیں گے تو وہ بھی وہ نوٹ ایکسیپٹ کر لے گا۔ یوول نووا ہریری، جنہوں نے بہت مشہور کتاب سیپینس لکھی، انہوں نے پیسے کے بارے میں یہ کہا کہ دا موسٹ یونیورسل اینڈ دا موسٹ ایفیشینٹ سسٹم آف میوچل ٹرسٹ ہیومنز ایور کریٹڈ، یعنی کہ ٹرسٹ کا سب سے ایفیشینٹ سسٹم جو انسان نے ایجاد کیا وہ پیسہ ہے۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے ارسطوٹل نے یہ بات کہی کہ منی از دا میجر دیٹ میکس کموڈیٹیز کمنسوربل، یعنی پیسے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک چیز کتنی مقدار میں کتنے کی ہونی چاہیے۔ آج سے کئی 100 سال پہلے مسلم فلاسفر ابن خلدون نے کہا کہ جب رولرز یعنی حاکم ڈبیس کرتے ہیں کرنسی کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، تو ایمپائرز کولیپس ہو جاتی ہیں، اور ایسے تاریخ میں کئی دفعہ ہوا۔ جان مینرڈ کینز، آرکیٹیکٹ آف دی ماڈرن سسٹم، وہ یہ کہتے ہیں کہ منی ہیز ویلیو ایز لانگ ایز دا سوسائٹی ہیز کانفیڈنس ان اٹ، یعنی کہ پیسے کی ویلیو تب تک ہے جب تک کہ عوام کا کانفیڈنس ہے اس پرٹیکولر پیسے میں۔ مختلف ایراز، مگر ایک ہی سچائی کہ پیسہ جو ہے وہ کوئی لوہے کا پیس نہیں ہے، کوئی میٹل نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے۔ منی از ٹرسٹ۔ پیسہ جو ہے وہ اعتماد کا نام ہے۔ آج سے کئی صدیوں پہلے، انفیکٹ شاید ہزاروں سال پہلے، انسان بارٹر کیا کرتا تھا، یعنی کہ کوئی چیز میں آپ کو دیتا تھا اور آپ سے کوئی چیز لے لیتا تھا، یعنی گندم چاول کے لیے اپنی بکریاں دے کے نمک لے لیا۔ مگر اس سارے سسٹم کے اندر ایک فیٹل پرابلم تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ واٹ اف مجھے آپ کی بکریاں نہیں چاہیے مگر آپ کو میرے سے چاول چاہیے۔ تو پھر انسان نے پیسے کو ایجاد کیا، ایک مڈل مین جو ہر شخص ایکسیپٹ کر لے، ایک یونیورسل یارڈ سٹک۔ مگر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سی چیز زیادہ مہنگی ہے، کون سی چیز زیادہ ویلیوبل ہے؟ ایک شائنی پتھر ورتھ ہے، مگر ایک اور شائنی پتھر یعنی سونا جو ہے وہ دولت ہے۔ یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ اور ایک پیس آف پیپر یعنی کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ ردی کا ٹکڑا ہے، اور دوسرے کاغذ کے ٹکڑے کو آپ 1000 روپے کا نوٹ کہتے ہیں۔ تو آنسر اس کا ہمیشہ کی طرح وہی ہے کہ جو کلیکٹیو ٹرسٹ ہے کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ ردی ہے، اور یہ جو دوسرا کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ 1000 روپے ہے، یہ صرف کلیکٹیو ٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے۔ انسان کی جو تاریخ ہے، پوری انسانیت کی تاریخ ہمیشہ ایسے رہا کہ ہم نے ہمیشہ ایک کرنسی کو ٹرسٹ کیا باقی چیزوں کے اوپر، یعنی کروئی شیلز ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، ایک ارلیسٹ گلوبل کرنسی جس کو استعمال کیا جاتا تھا افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، اور انٹل جو ٹریڈ تھی یعنی جو کاروبار تجارت ہوا کرتی تھی وہ آؤٹ گرو ہو گئی، اور جو کوری شیلز تھی وہ اتنی مقدار میں اویلیبل نہیں تھی۔ اس کے بعد رومیوں نے جب دنیا پہ حکومت کی، رومن ایمپائر کا جب دور آیا، تو رومن ڈیناریس، یہ چاندی کے سکے تھے، سلور کوائنز تھے، جن کو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، ٹرسٹ کیا جاتا تھا۔ یورپ کے اندر پرٹیکولرلی انٹل جو بادشاہ تھے، ایمپررز تھے روم کے، انہوں نے ڈائلیوٹ کرنا شروع کر دیا اس چاندی کے سکے کو عام دھاتوں سے، اور ٹرسٹ جو ہے یعنی اعتماد کولیپس ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رومن ایمپائر بھی کولیپس ہو گئی۔ اس کے بعد اسلامک دور آیا جہاں پہ اسلامک دینار اور درہم، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے سکے، ان سکوں کو ٹرسٹ کیا جاتا تھا اندلس یعنی اسپین سے لے کے انڈیا یعنی
ہندوستان تک یہ جو دور تھا اس کو توڑا گیا منگول انویژن نے، یعنی چنگیز خان کی انویژنس کے بعد جو ٹرسٹ تھا، جو پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہو گئی تھی، تو درم اور دینار کے اندر جو عوام کا پوری دنیا کا ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یورپ کا دور آیا جب اسپینش سلور ڈالر، اس دا فرسٹ ٹرولی گلوبل کوائن، وہ پہلا سکہ جس کو اینڈ ٹو اینڈ یعنی کہ امریکہ سے لے کے جاپان تک ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. مگر اس کے بعد ہوا وہی کہ اسپین کی ایمپائر گر گئی اور لوگوں کا اعتماد اس سکے کی ویلیو میں ختم ہو گیا. جو ہندوستان، پاکستان، ساؤتھ ایشیا سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک زمانے میں جو مغلوں کا روپی تھا یعنی روپیہ تھا، اسٹینڈرڈائز اس کو ایکچولی شیر شاہ سوری نے کیا تھا، مگر اس سکے کو، اس انڈین روپی کو ٹرسٹ کیا جاتا تھا دلی سے گلف تک. بنگال کے جو جگت سیٹھ تھے، بہت مشہور، ہم نے ٹیپو سلطان کی سٹوری کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، تو وہ ہنڈی کے ذریعے دولت کو ادھر سے ادھر موو کیا کرتے تھے. ایمپررز جو تھے اس زمانے کے، یعنی مغل ایمپررز، وہ اس ہنڈی کو زیادہ ٹرسٹ کیا کرتے تھے، اپنی ٹریجری سے بھی زیادہ جگت سیٹھ کی ہنڈی کو ٹرسٹ کیا جاتا تھا، انٹل برٹش حکومت آ گئی، برٹش راج ہندوستان پہ آ گیا، اور اس کے بعد دور شروع ہو گیا برٹش پاؤنڈ کا. برٹش پاؤنڈ اسٹرلنگ، کرنسی آف دی ایمپائر بیکڈ بائی گولڈ، یعنی کہ پہلی کرنسی جس کی بیکنگ کے اوپر سونا تھا. مگر دو جنگ عظیم کے بعد برٹن کا جو کراؤن تھا ایز دی ماسٹر آف دا ورلڈ وہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤنڈ کی بھی ڈومیننس ختم ہو گئی، اور اب US ڈالر کا دور ہے. کنگ سنس 1944 یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد US ڈالر از دا گلوبل کرنسی. اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے آئل خریدنا ہے، آپ نے انسٹیٹیوشن کو کوئی پیسے دینے ہیں، تو ہر آدمی ڈالر مانگتا ہے. گولڈ کی جو بیکنگ تھی ڈالر کی 1971 کے بعد ختم ہو گئی، مگر آج بھی US ڈالر پہ آپ کا میرا اعتماد ہے. مگر ہے کیوں؟ یہ جو پیٹرن ہے نا، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، یعنی قیامت تک یہ پیٹرن چینج نہیں ہوگا کہ کرنسی جو ہے وہ جو ملک، جو نیشن اس کرنسی کو ایشو کر رہی ہے اس کی طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اعتماد جو ہے اور طاقت یہ آپس میں الائنڈ ہے. جب ایک چیز کولیپس کرتی ہے تو اعتماد دوسری چیز میں بھی ختم ہو جاتا ہے. اور عوام جو آرڈنری لوگ ہیں، ہم اکثر ٹی وی پہ، ایون پاکستان میں بھی یہ باتیں اکثر سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ انفلیشن، ان امپلائمنٹ، جاب نمبرز، اسٹاک مارکیٹ، انٹرسٹ ریٹ، یہ صرف سگنل ہیں ہم لوگوں کو سنانے کے لیے فرام دا اسٹیٹ کہ ہم پہ اعتماد کرو، ٹرسٹ اس، اور پینک نہیں کرو. جو ڈرامہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو. ہر کرنسی کے پیچھے، ہر گریٹ کرنسی کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے یہ جو تھیٹر آف ٹرسٹ ہے اس کو ماسٹر کر لیا تھا. بنگال کے اندر جگت سیٹھ، یہ حوالہ ہنڈی کا جو پرابلم جس کے اوپر ویسٹ اب بہت زیادہ بات کرتی ہے، آج سے صدیوں پہلے بنگال میں جگت سیٹھ نے کریٹ کیا، یعنی جگت سیٹھ بینکنگ فیملی نے کریٹ کیا. پیپر سلپس جو پوری ایمپائر کے اکراس ٹرسٹ کی جاتی تھی. یورپ کے اندر جو روتھ چائلڈز بینکنگ فیملی ہے، انہوں نے جو فاسٹسٹ انفارمیشن نیٹ ورک تھا اپنے زمانے کا اس کو کریٹ کیا، یعنی کہ جنگوں کے دوران وہ کبوتروں کے ذریعے گورنمنٹ سے پہلے ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ پیسے کو ادھر سے ادھر کیسے کرنا ہے. انفارمیشن جو ہے اس کو کرنسی بنانے میں بینکنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. 1907 میں جب وال اسٹریٹ کے اندر پینک ہوا، بہت بڑا کرائسس آیا، تو JP مورگن نے، جو بہت مشہور بینکر تھے اس زمانے کے، پورے وال اسٹریٹ کے امریکہ کے بینکرز کو اکٹھا کیا اور صرف ایک بات کہی. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں تمام نقصان کو کور کر لوں گا. صرف الفاظ تھے، مگر ان الفاظ پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ پینک رک گیا. میتھمیٹیشین جان نیش، جنہوں نے گیم تھیوری انوینٹ کی، انہوں نے یہ پروف کیا کہ کارپوریشن بلٹ آن ٹرسٹ، یعنی ایسی کارپوریشن جو اعتماد کے اوپر بلٹ کی گئی ہو وہ کمپٹیشن سے زیادہ سٹیبل ہوتی ہے. تو لیسن اس سارے معاملے کے اندر کلیئر ہے کہ پیسہ صرف کوائن نہیں ہے، پیسہ صرف نقدی یا نوٹ نہیں ہے، پیسہ صرف پرفارمنس ہے. اور پیسہ یہ کہتا ہے کہ ٹرسٹ دا اسکرپٹ. اگر آپ نے پیسے کا تماشا دیکھنا ہو تو ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ پیسے کا تماشا بہت ہی مزیدار طریقے سے ہوتا ہے. کمیٹیاں، یعنی نیبرز جو ہیں، ہمسائے جو ہیں، وہ پیسے پول کرتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا بیچ میں. پرائز بانڈ، یعنی آدھی سیونگز اور آدھی جو ہے وہ لاٹری ریمیٹنسز،
جس کی وجہ سے بلینز جو ہیں وہ ہمارے ملکوں کے اندر آتے ہیں. بچے جو باہر کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کو بھی اور اپنی فیملیز کو بھی زندہ رکھتے ہیں. یہاں پہ پیسہ صرف ایک اسپریڈ شیٹ نہیں ہے، یہ کمیونٹی ہے، ریچول ہے، سروائیول ہے. کمیٹیوں کی جو کمیٹی آنٹیز ہوتی ہیں وہ اپنی کمیٹیوں کو IMF سے زیادہ سخت طریقے سے چلاتی ہیں، اور جو پرائز بانڈ کے ڈراز ہوتے ہیں وہ کرکٹ کے فائنل سے زیادہ سسپینسفل ہوتے ہیں. ریمیٹنس کی لائنز کبھی بھی نہیں ٹوٹتی. ہمارے جیسے ملکوں کے اندر حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں چلی جاتی ہیں، ویسٹرن یونین کے باہر جو لائن لگی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اگر پیسہ اعتماد ہے، پیسہ ٹرسٹ ہے، تو ہم لوگ ساؤتھ ایشیا کے اندر اس پرفارمنس کو کئی صدیوں سے کر رہے ہیں. اکانومسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ پیسے کے 3 فنکشنز ہیں: میڈیم آف ایکسچینج، اسٹور آف ویلیو اینڈ اے یونٹ آف اکاؤنٹ. مگر یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک تھیٹر بھی ہے. ہر ٹرانزیکشن جو میں اور آپ کسی سے بھی کرتے ہیں وہ ایک اسٹیج پلے کی طرح ہے. جو اس کے اندر پراپس ہیں وہ نوٹ ہیں، کوائنز ہیں، یہاں تک کہ یہ جو ایپس ہیں، بینکنگ ایپس ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو ایکٹر ہے اس سارے معاملے کے اندر وہ ہم لوگ ہیں. جو ریئل ٹریڈ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، جب میں آپ کو ایک نوٹ پکڑاتا ہوں تو یہ کانفیڈنس ہے اور ایکچولی فیئر یا ڈر ہے. ایز لانگ ایز ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے تو پیسہ ہمیشہ چلتا رہے گا. جب دا مومنٹ اعتماد کولیپس کر دے گا تو اس ساری گیم کے اوپر، جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں، اس کے اوپر کرٹن ڈراپ ہو جائے گا. تو اب یہ فیوچر کیا ہے، اور یہ فیوچر پہ بات کرنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ صدیوں سے بارٹر کے بعد ہم پیسے کو، یعنی کرنسی نوٹس کو، جن کو گورنمنٹس نے بیک کیا ہوتا ہے، اس کو ٹریس کرتے ہیں. مگر کرپٹو ہمیں یہ کہتی ہے، کرپٹو کرنسی کی جو نئی دنیا ہے، آنے والی دنیا، وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ٹرسٹ کرو کوڈ کو اور بینک کو ٹرسٹ نہ کرو. کاربن کریڈٹس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو کلائمیٹ ٹریٹیز ہیں ان کو ٹرسٹ کرو، کوائنز کو ٹرسٹ نہیں کرو. ٹک ٹاک کے جو ٹوکنز ہمیں ملتے ہیں وہ ہماری اٹینشن کو پیسے کی طرف لے کے جاتے ہیں. سائنس فکشن کی اگر آپ کو شوق ہو دیکھنے کا، اگر جو پروگرامز آتے ہیں، تو اسٹار ٹریک اگر جن لوگوں نے دیکھا ہے، ایک ایسی دنیا امیجن کی گئی جہاں پہ انسان پیسے سے آگے چلا گیا، پوسٹ اسکیسٹی دنیا کے اندر چلا گیا. کوئی بل نہیں، کوئی بینک نہیں، کوئی منی ایپس نہیں، انفیکٹ کوئی پیسہ ہی نہیں. مگر یہاں پہ پیراڈاکس ہے. ہمارا جو ایوولوشن ہے، انسان کا جو ایوولوشن ہے، اس نے ہمیں باندھا ہوا ہے پیسے کے ساتھ. تو ہم ہمیشہ ایسی دنیا کے خواب کیوں دیکھتے ہیں جس میں پیسہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، پیسے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی؟ مے بی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ صرف کانفیڈنس یا ٹرسٹ یا اعتماد کا نام نہیں ہے، پیسہ کانفلکٹ کا بھی نام ہے. انیکویلٹی کریٹ ہوتی ہے پیسے کی وجہ سے، گریڈ، ہرس کریٹ ہوتی ہے، حسد کریٹ ہوتا ہے، اور پاور کریٹ ہوتی ہے صرف پیسے کی وجہ سے. اگر آپ پیسے کے بغیر کی دنیا کو امیجن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی دنیا امیجن کرنی پڑے گی جہاں پہ لوگ ٹرانزیکشن کے بغیر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، ایک دوسرے پہ اعتماد کریں. اتنا اندھا اعتماد کریں لوگ ایک دوسرے کے اوپر کہ ہمیں کوئی نمبرز نہ لگانے پڑیں اس ٹرسٹ کے اوپر جو ہم ایک دوسرے کے اوپر کرنا شروع کر دیں گے. انٹل دین، اگر یہ موقع نہیں آ سکتا، اگر ہم اس قسم کی مخلوق ہی نہیں ہے جو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں، تو ہمیں ہمیشہ ایجاد کرنے پڑیں گے نیو فارمز آف ٹرانزیکشن، روپی، ڈالر، کرپٹو، کریڈٹ. کیونکہ ہمارا ڈرامہ جو ہے، جو ہماری انسانیت کا ڈرامہ ہے، اس کو ایک اسکرپٹ چاہیے، اور وہ اسکرپٹ ہماری تاریخ میں صرف پیسہ رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ پیسہ ایکچولی ہے کیا، سوال یہ ہے کہ اس پیسے کی کہانی صدیوں سے انسانیت کی تاریخ میں لکھتا کون رہا ہے؟ کیا نیشنز لکھتی رہی ہیں؟ کیا ایمپررز لکھتے رہے ہیں؟ کیا آج کل اسٹیٹ بینک لکھ رہے ہیں؟ کیا IMF، ورلڈ بینک لکھتے ہیں یہ اسکرپٹ؟ یا یہ اسکرپٹ اب کوئی الگوریتھم لکھ رہی ہے جو خاموشی سے ہماری زندگیوں کو پروگرام کری؟ اور اگر پیسہ صرف ایک کہانی ہے، ایک اسکرپٹ ہے، تو آئندہ آنے والی دنیا کے اندر اس اسکرپٹ کو ایکچولی لکھے گا کون؟ بہت شکریہ.